بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کلاس میں ہم حافظ شیرازی جو کہ فارسی شاعری کا بہت بڑا نام ہے، اگر میں کہوں کہ سب سے بڑا نام ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، اس پر بات کریں گے، اس کی حالات پر، اور پھر اس کی دیوان کے پہلے شعر کو ہم پڑھیں گے، اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ کہ حافظ کے نام سے ادب کی ہماری یہ کلاس شروع ہوگی تو اس میں برکت ہی شامل ہوگی۔ حافظ شیرازی کا لقب ہے شمس الدین۔ شمس الدین نام محمد، تخلص حافظ، حافظ قرآن بھی تھے۔ آپ کے کلام سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ قرأت کے جو 14 طریقے ہیں اس سے آپ واقف ہیں بہت۔ حافظ کی والد کے وفات کے بعد آپ اپنی ماں کا واحد سہارا یوں بنے کہ اس کے جو 2 بڑے بھائی تھے وہ چلے گئے اور اس کی ماں جو تھی وہ حافظ کے لیے رہ گئی۔ تو حافظ اپنے گھر کی کفالت کے لیے کیا کرتے تھے کہ ایک خمیر والی کی دکان میں جاتے تھے، تنور والی کی دکان میں، اور ادھر آٹا گوندھتے تھے۔ اچھا، بچپن ہی سے حافظ کو شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ شیراز ایسی بھی ادب کی سرزمین تھی، تو لوگ اکثر مشاعرے ہوا کرتے تھے، تو حافظ ان مشاعروں میں شرکت کرتا تھا، لیکن یوں کہ مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے اس کو وقت دیا جاتا تھا تو یہ کچھ ادھر ادھر کی بات کرتے تھے، لوگ اس کی سے لطف اندوز ہوتے تھے، مزاح کرتے تھے، تو یہ اس کو بڑا دکھ تھا بہت اس بات کا کہ میری کلام جو ہے وہ اتنی پسندیدہ نہیں ہے، یہ لوگ شعر پڑھتے ہیں، داد حاصل کرتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ شیراز کے نزدیک ایک مزار ہے بابا کوہی۔ حافظ جاتا ہے وہاں، بابا کوہی کے مزار پر ایک چلہ کاٹتا ہے اور کہ میرے کلام کو بھی قبولیت مل جائے۔ کہتے ہیں کہ 40ویں رات صبح کے وقت حافظ خواب دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ اس کو یہ مژدہ سناتا ہے کہ جا، تیرے کلام میں بھی وہی مزہ، وہی ذوق لوگوں کو ملے گا جو دوسروں کو۔ اس واقعے کو حافظ نے اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ دوش وقت سحر از غصے نجاتم دادند، وندر آن ظلمت شب تازہ حیاتم دادند، کہ کل رات صبح کے وقت از غصے نجاتم دادم، میری جو فکر تھی، میرے ساتھ جو اندیشہ تھا اس سے مجھے نجات مل گئی، اور اس رات کی تاریکی میں مجھے آب حیات مل گئی۔ آب حیات وہ کیا ہے؟ وہ یہی
واقعہ ہے کہ اس کے بعد اس کے کلام میں بڑا اثر آیا. وہاں سے یہ آیا ہے نیچے 40 چلے کے بعد. یہ بات صحیح اس لیے ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے اس بات کو اپنے کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، تاریخ عجم میں. تو صبح جب یہ آتا ہے حافظ، ایک مشاعرے میں شرکت کرتا ہے اور ایک غزل سناتا ہے، تو لوگ یقین نہیں کرتے کہ یہ حافظ کا کلام ہے. حافظ کس کا کلام لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا اپنا کلام ہے. اچھا، تو لوگ نہیں مانے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور مصرع اس کو دیا کہ چلو تم اس پر تب آزمائی کرو. اس پر بھی جب اس نے غزل تیار کی تو وہ بھی پائے کا. تو یوں حافظ کو جگہ کیا ملی کہ بہت سے شاعروں سے اس زمانے کے یہ آگے بڑھے اور حتیٰ کہ یہ نام پیدا کیا. یہ اس کے بعد حافظ مشاعروں میں شرکت کرنے لگے اور اس کو خوب داد ملی. سر، آپ نے حافظ شیرازی کا تاریخ پیدائش یا وہ صدی نہیں بتائی کہ آپ کس زمانے میں آپ گزرے ہیں. صحیح ہے. حافظ شیرازی جو ہے 726 ہجری کو شیراز میں پیدا ہو گئے. اچھا، اب یہ 726 ہجری کو اگر ہم، یہ ہجری قمری ہے، اس کو ہم اگر سن عیسوی میں لانا چاہیں کہ یہ کون سا عیسوی سال تھا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 621 جمع کریں تو یہ 1347 عیسوی میں یہ پیدا ہو گئے. یہ اس کی پیدائش ہے. اور اس کی حافظ کی وفات جو ہے وہ 791 ہجری ہے. 791 ہجری، اس کے ساتھ 621 جمع کریں گے تو 2 9 سے 2 11 13 1412 عیسوی یہ اس کی رحلت ہے. اچھا، حافظ کی وفات کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ابھی حافظ تو ایک عارف شخص تھے. عارف، اس کے تمام کلام میں جو عرفانی اصطلاحات ہیں تو کم عقلوں نے، کم ذہنوں نے اس کو اسی معنوں میں لیا. مثلا عرفان کے اپنے اصطلاحات ہیں. جب آپ وفات پا گئے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کی تو ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ تو کافر تھا اور خدا کا منکر تھا. تو اس اتنے میں کسی نے کہا اچھا یہ میں بتاؤں کہ حافظ کے دیوان سے فال نکالنا اس کے زمانے میں بھی رائج تھا. تو اس نے کسی نے کہا کہ اچھا اس کی دیوان سے فال نکالو کہ یہ کیا کہتا ہے. تو فال پہ جو شعر آیا وہ یہ تھا کہ قدم دریغ مدار از جنازہ حافظ، اگرچہ غرق گناہ است می رود بے بہشت. کہ حافظ کے جنازے میں شرکت سے اپنے قدم کو مت روکو، اس لیے کہ اگرچہ گناہ میں غرق ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہے، لیکن جنت جا رہا ہے، میرا ودبی بہشت. تو پھر انہوں نے ان کا جنازہ پڑھ لیا ہے. حافظ بڑا نام ہے. حافظ کے شعر پر خود اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء نے اس کے شعر پر تضمین کی ہے. مثلا حافظ کا مشہور شعر ہے کہ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را،
بخال ہند یش بخشم سمرقند و بخارا، کہ اگر وہ شیرازی حسینہ، ترک حسینہ کے لیے ایک اصطلاح ہے، حسن والوں، ترک جو ہے پشتو شاعری میں بھی، اردو کا مجھے معلوم نہیں ہے، پشتو شاعری میں رحمان بابا، خوشحال خٹک، غنی خان نے ترک کو اسی اصطلاح میں استعمال کیا ہے۔ ہم نغمے کاندی، ہم رقص کا، ہم خاندی درحمان پشیر ترک دا باگرام، ترک دا باگرام پشاور کی حسینہ ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، اگر وہ شیرازی حسینہ ہمارا دل جیت لے، ہماری دلداری کرے، بخال ہند یش بخشم سمرقند و بخارا، تو اس کے کالے تل کے بدلے میں سمرقند اور بخارا بخش دوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب تیمور شیراز فتح کیا تو اس نے یہ شعر کہیں سے سن رکھا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کو حاضر کرو جس نے یہ شعر کہا ہے۔ حافظ کو حاضر کیا گیا اس حال میں کہ حافظ نے ایک کیا ہے عبا پہنی ہوئی تھی۔ حافظ نے کہا کہ اور تیمور کا یہ خیال تھا کہ اس کو سخت سزا دی جائے۔ اسے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں نے شیراز کو اتنی آسانی سے کیا یہ بخارا اس تک مرکند کو اتنی آسانی سے فتح کیا ہے کہ تم ایک محبوب کے کالے تل کے بدلے میں دو گے؟ تو اس نے کہا، حافظ نے اپنا عبا ہٹا کر نیچے ایک پٹا ہوا بنین تھا، کہتا ہے کہ اسی فیاضی نے تو اس حال تک پہنچایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ تیمور نے اس کو سزا دینے کے لیے بلایا تھا، لیکن اس جواب سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ اچھا، اب اس شعر کو بہت سے لوگوں نے بنا کر، مثلا صاحب تبریزی نے کہا کہ چھو حافظ کہ بہائے خال ہندو یش دہم شہری، منا شورید عشقم کہ بخشم دین و دنیا را، کہ میں حافظ کی طرح کب ایک شہر دو شہر دوں گا، میں تو اپنی دین و دنیا بھی محبوب کے ایک تل پر قربان کر دوں گا۔ تو مراد یہ ہے کہ حافظ وہ شاعر ہے کہ بڑے بڑے شعراء نے اس کے کلام سے نکتے ہٹا کر اپنے شعر، نکتے لے کر اپنے شعر بنائے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے جو یہ خوبصورت اشعار ابھی ہمیں سنائے ہیں، اگر آپ اس کو بورڈ پہ تحریر کریں کہ ہم اپنے ساتھ نوٹ کر لیں تو بہت بہتر۔
جس کی شعر ہم نے تشریح کی ہے، یا پھر کروں؟ سر یہ خال ہندوش سے کیا مراد ہے؟ خال فارسی میں کہتے ہیں تل، اور پختو میں کیا کہتے ہیں؟ تل، پختوں میں خال ہی بولتے ہیں۔ خال، اچھا۔ اور ہندو کالا، ہندویش اس کے کالے تل، اگر وہ شیرازی حسینہ ہماری دلداری کرے اور ہمارا دل رکھے تو اس کے ایک کالے تل کے بدلے میں سمرقند اور بخارا کے شہر بخش دوں گا۔ تو پھر صاحب نے کہا کہ میں تو اس سے بڑھ کر جاؤں گا، میں ایک شعر دو شعر تو اپنے محبوب کے خال کے بدلے نہیں دوں گا، اپنی دنیا بھی سمیٹ دوں گا۔ پھر ایک اور شعر ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر بخشم ز جان خیش بخشم، قربان کروں گا تو اپنی جان کو قربان کروں گا، نہ چوں حافظ سمرقند و بخارا، نہ کہ حافظ کی طرح سمرقند و بخارا۔ مراد یہ ہے کہ حافظ کے کلام سے لوگ نئی نئی جہتیں پیدا کر رہے ہیں، حافظ بہت بڑا نام ہے۔ اچھا، آج کے لیے ہم نے حافظ کی دیوان سے اس کی جو پہلی غزل ہے وہ لی ہے، جو کہ بہت، تمام کلام حافظ کا بہت کیا ہے، محبوب ہے، لیکن اس کی جو پہلی غزل ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ جہاں کہیں بھی اگر اس کی میں تشریح کرتا جاؤں تو یہ ختم ہونے کا وقت نہیں لے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اختصار سے بھی کام لیں گے۔ کل 7 شعر ہیں اس میں، لیکن تشریح وقت لیتا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کی۔ سر حافظ کا جو دیوان ہے کیا یہ ایک جلد میں ہے یا اور کتنے اشعار ہیں کم و بیش اس میں؟ یہ تو کوئی تقریباً 450-500 کے درمیان اس کی غزلیں ہیں۔ حافظ اتنا پیارا، اتنا محبوب، لیکن اس کا جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے صرف دیوان ہی ہے، جس طرح ہمارے پشتو کے رحمان بابا اتنے بڑے نام، محبوب کلام، اور اس کا بھی صرف دیوان ہی اس کا باقی ہے، ایک دیوان، دیوان رحمان اور دیوان حافظ۔